حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم فلم يدخل منه أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سننے والے تمام مسلمانوں، اسلامی مہینہ شعبان المعظم بالکل آخری ایام میں رواں دواں ہیں، آخری مراحل میں ہیں، اور اس کے بعد جو ایک مہینہ آنے والا ہے وہ عظمتوں والا مہینہ، وہ برکت والا مہینہ، جس مہینے کو دنیا رمضان المبارک کے نام سے جانتی ہے. آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کو بھی پیدا فرمایا. لیکن یہ جو 12 مہینے اللہ نے پیدا کیے، ان میں کسی ایک مہینے کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نام لے کر ذکر نہیں کیا سوائے رمضان المبارک کے، کہ اس مہینے کا اللہ رب العزت نے اپنی عظیم الشان کتاب میں نام لے کے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے.
اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے جب یہ مہینہ قریب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان سے پہلے ایک استقبالیہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے تاکہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کے لیے لوگ تیار ہو جائیں، اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کے لیے لوگ کمر بستہ ہو جائیں، اور آپ فرماتے کہ لوگوں ایسا مہینہ آنے والا ہے، وہ برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، عام طور پہ تو ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں سیزن کا مہینہ آ گیا، تو وہ اس لحاظ سے سیزن کا مہینہ کہتے ہیں کہ اس مہینے چینی اگر 5,000 10,000 تروڑا ہے تو وہ 15,000 میں بیچنا ہے، اگر چاول 5,000 تروڑا ہے تو وہ 10,000 میں بیچنا ہے۔ لوگ تو اسے لوٹ مار کا مہینہ کہتے ہیں، لیکن یہ ایک اور لحاظ سے لوٹ مار کا مہینہ اور سیزن کا مہینہ ہے، اور وہ ہے رب کی عطاؤں کا اور رب کی رحمتوں کے لحاظ سے، اللہ کی طرف سے انعامات کے لحاظ سے، احسانات کے لحاظ سے۔ اگر 12 مہینوں میں سیزن کا مہینہ ہے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر نوافل جو ہے وہ فرائض کے درجے میں ہو جاتے ہیں، فرائض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، سورہ بقرہ 2 پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اے مومنو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے یہ روزہ یہ وہ عبادت ہے جو صرف امت محمدیہ کے لیے اللہ نے نہیں قائم کیا ہے، بلکہ یہ وہ عبادت ہے کہ یہ پچھلی تمام امتوں میں مشترک چلا آ رہا ہے، یہ تمام امتوں کے اندر مشترک چلا آ رہا ہے۔ ہاں وقت میں اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہی رمضان کے مہینے، لیکن روزہ اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کر دیے گئے تھے، تم پر بھی رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو مختصر بات کر کے اللہ نتیجہ بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مختصر بات، پورا فلسفہ اس کے اندر پنہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں روزے کا فلسفہ ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. اور کیوں؟ یہ اس لیے کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقین بن جاؤ. اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کا فلسفہ ذکر کیا ہے کہ روزہ اس لیے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور پھر عید کا فلسفہ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی رمضان کے مہینے میں آپ نے تکلیفیں برداشت کر دی ہیں، آپ نے بھوک برداشت کر دی ہیں، آپ نے پیاس برداشت کر دی ہیں. آگے جب عید آ جاتا ہے، عید والے دن خوب کھا پی کے سیر ہو جاتے ہو. لعلکم تشکرون، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو تجھے خوشی عطا کر دی ہے، لعلکم تشکرون، اس کے شکر گزار بن جاؤ. تو روزے کا فلسفہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور عید کا فلسفہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ روزہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اے میرے یاروں، استظل علیکم شہر مبارک، تمہارے اوپر ایک برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، تمہارے اوپر ایک عظمتوں والا مہینہ وسائے پگن ہونے والا ہے، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑے جاتے ہیں، اور جنت کو مومنین کے لیے مزین و آراستہ کر دیا جاتا ہے. جنت مومنین کے لیے مزین و آراستہ کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ جملے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ غضب بھی میری صفت ہے اور رحمت بھی میری صفت ہے. یہ غضب اور رحمت دونوں میری صفات ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت علی غضبی، لیکن یہ جو میری رحمت والی صفتیں یہ میری غضب والی صفت پہ حاوی اور غالب ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں غضب چونکہ رحمت سے کمزور ہے، جہنم کے دروازے میں نے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول کے رکھ دیے ہیں. کون ہے تم میں سے جو جنت میں داخل ہونا چاہے؟ اگر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہے. آ جائیں، داخل ہو جائیں. رمضان کے مہینے میں فائدہ اٹھا لیں، اپنے لیے فرشتوں سے جنت آراستہ اور مزین کر دیں. یہ کون کرتا ہے؟ کون تیار ہے اس کے لیے؟ رمضان کا مہینہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یصوم صوما فی سبیل اللہ، کہ ایک بندے نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، اللہ کے راستے میں ایک روزہ اس نے رکھ لیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیا جاتا ہے. تو گورسیاں والوں آپ جواب دے دیں، اگر ایک روزے کی وجہ سے، ایک روزے کی بدلے میں اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور ہو کر دیتے ہیں، تو جو 30 دن روزے رکھتا ہے اسے کتنا دور کر دیتا ہے، اسے کتنا دور کر دے گا اللہ. ٹھیک ہے نا؟ آپ
کیلکولیٹر پہ حساب لگاتے جائیں تو غالباً یہ 2160 سال بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، جو 30 روزے پھر رکھیں، 29 روزے رکھیں، وہ کتنا دور ہوگا جہنم سے؟ جہنم سے دور ہونا کون نہیں چاہتے کہ ہر بندے کی چاہت ہے میں جہنم سے جتنا ہو سکے دور ہوں۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسے 70 سال کی مسافت پر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کے آگے پیچھے آیات پر نظر دوڑائیے، ٹھیک ہے؟ کبھی گھر میں بھی قرآن پاک کھول کے نا اس کے آگے پیچھے والی آیات پہ نظریں دوڑائیں، اس میں کمال کا فلسفہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایمان کی پختگی اور عقائد کی پختگی چاہیے، تو پھر سمجھ میں بات آتی۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلی والی آیتوں میں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کلو، کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ اور نیچے بھی اسی بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، حلال کھانے کا حکم دیا، اور درمیان میں روزے کا ذکر فرمایا ہے، اور آخر میں پھر اس کے بعد ذکر کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، حرام سے اللہ نے منع کیا ہے، پہلے حلال کا حکم دیا، حلال کھایا کرو، اور درمیان میں رمضان کا ذکر کیا ہے، روزے کا ذکر فرمایا ہے، اور آخر میں پھر اللہ نے فرمایا لوگوں حرام نہ کھاؤ۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ، حلال تو کھانے کا حکم دیا ہے کہ حلال کھایا کریں، حلال تو کھائیں گے، لیکن حرام سے بچو، حرام سے بچا کیسے جائے گا؟ کس طرح حرام سے بچ جائیں گے اللہ؟ تو اللہ نے یہ بیچ میں روزے کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ 1 مہینہ بطور ٹریننگ کے دے رہا ہوں، میں 1 مہینے کے لیے تمہارے اوپر اپنی حلال اور پاکیزہ چیزیں صبح سے شام تک بند کر دوں گا۔ اگر 1 مہینے میں لوگوں تم میرے کہنے پر میرے حلال چیزوں سے، پاکیزہ چیزوں سے باز آ گئے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تم حرام سے بطریقِ اولا بچنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اگر 1 مہینہ میں ہی بطور ٹریننگ تمہیں دے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اپنی حلال چیزیں تمہارے حلال ہوتی ہیں، کھانا حلال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو کچھ بھی ہو، لیکن سحری سے افطاری تک بیچ میں بندہ کوئی چیز کھا سکتا نہیں ہے، چیزیں حلال ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حلال چیزیں اگر تم نے میرے حکم پہ اور میرے کہنے پہ اس سے باز آ گئے تو پھر حرام سے بچنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ یہ پورا ایک ٹریننگ ہے، اس لیے اس کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان آیتوں کے درمیان میں ایک آیت داخل کی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے پیغمبر جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت زیادہ قریب ہوں، میں بہت زیادہ قریب۔ اب اس سے پہلے بھی رمضان کا ذکر کیا ہے، روزے کا ذکر کیا ہے، اور درمیان میں اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اس کے بعد پھر روزے کا ذکر فرمایا ہے۔ بیچ میں یہ آیت کیوں لائی گئی ہے؟ ان آیات کا آپس میں جوڑ کیا ہے، ربط کیا ہے؟
اور 14 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں لوگوں نے سوال کیا ہے اور اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ جواب دیجئے۔ 14 مقامات ایسے جہاں قرآن کریم کے اندر لوگوں نے سوال کیا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ جواب دیجئے۔ یسألونک عن الأہلہ، میرے پیغمبر یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، میرے محبوب پیغمبر جواب دیجئے کہ چاند لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یسألونک ماذا ينفقون، میرے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل العفو، میرے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے کہ وہ مال خرچ کریں جو تم اپنے مال سے زائد کرو، بچا لو، اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کر دو۔ یسألونک عن المحیض، یہ حائضہ عورت کے بارے میں سوال کرتی ہیں۔ قل هو اذی، میرے پیغمبر جواب دیجئے کہ یہ گندگی ہے، اس کے قریب نہ جایا کرو۔ یہ نہیں کہ بات نہ کیا کرو، اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھایا کرو، ہاں مباشرت نہ کرو۔ تو فرمایا میرے پیغمبر جواب دیجئے قل هو اذی، یہ گندگی ہے۔ یہ کئی مقامات ہیں، غالباً 14 مقامات میں جہاں لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انہیں جواب دیجئے، لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں ہے۔ یا اللہ فرماتے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے پیغمبر جہاں بھی انہوں نے سوال کیا ہے میں نے تجھے کہا جواب دے، لیکن یہاں میرے بندوں نے میرے بارے میں سوال کر دیا ہے۔ بہتر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے پیارے بندوں کو اپنا پتہ خود بتا دیتا ہوں، میں اپنے بندوں کو اپنا پتہ خود بتا دیتا ہوں۔ اور فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، قل نہیں فرمایا، ڈائریکٹ فرمایا فانی قریب، میرے پیغمبر میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اب کتنے قریب ہے یہ معلوم نہیں۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دے کے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے کے اس کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کے رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور شہرگ سے رگ حیات سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہونے کے باوجود بار بار یہ اعلان کر رہا ہوں اجیبو 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 دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے، جب بھی پکارے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آج دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آج پیر صاحب چھٹی پہ جا چکے ہیں، آج پیر صاحب بیمار دم نہیں کر سکتے ہیں، آج شف شف نہیں کر سکتے ہیں، آج بیمار ہیں، تالا لگا ہوا ہے، نہیں، اذا دعان، وہ جب بھی پکارے، جس حالت میں بھی پکارے، جس جگہ سے پکارے، اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی پکارے۔ اب بات سوچنے کی ہے، اب یہاں پہ اللہ نے پکارنے کا ایک حکم دیا ہوا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں، مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں۔ پہلے روزے کا ذکر فرمایا اور بیچ میں
دعا کا ذکر فرمایا ہے، پکارنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد بھی روزے کا ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ پکار تو میں ویسے بھی قبول کرتا ہوں، اور تو جس وقت بھی پکارے قبول کرتا ہوں، لیکن روزے کے ساتھ اس کو اس لیے ٹچ کیا ہے کہ میرے بندے جب تو روزے کی حالت میں ہوتا ہے میں اس سے زیادہ تیری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، بطریقہ اولا تیری دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے رمضان کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر فرمایا کہ مجھے پکارو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرے رب نے کہا مجھے پکارو استجب لکم، میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور بے شک وہ لوگ جو میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، میری پکار سے منہ پھیر لیتے ہیں، سیدخلون جہنم، اللہ فرماتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، داخرین ذلیل و رسوا ہو کے، ٹھیک ہے، ذلیل و رسوا کر کے انہیں کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عام حالت میں بھی اگر روزہ نہ بھی ہو تو پکار صرف مالک کی ہونی چاہیے، اللہ کی پکار، اللہ کو پکارنا چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب تم روزے کی حالت میں ہو تیری دعا رد نہیں کرتا، تیری دعا اس سے اچھے طریقے کے ساتھ بطریقے اولا قبول کرتا ہوں۔ تو رمضان کا ذکر فرمایا ہے، اور ہمارے علماء کرام تفسیر میں ایک بات ذکر کرتے ہیں، جزا من جنس العمل، کہ جیسے بندہ عمل کرے اس سے بدلہ بھی اسی جنس سے دیا جائے۔ آپ نے باتیں سنی ہوگی علماء کرام سے کہ جنت کے 8 دروازے حاجیوں کے لیے باب الحج ہے، وہ باب الحج سے داخل ہوں گے جنت میں، نمازیوں وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے، اور جہاد مجاہد باب الجہاد سے داخل ہوں گے، لیکن روزے داروں کے لیے باب الصوم کا ذکر نہیں کیا، ان کے دروازے کا نام رکھا باب الریان، چونکہ روزے دار کا یہ جو پیاسا اور بھوکا رہنا ہے اسے عربی میں عطشان کہتے ہیں۔ اب عطشان اس کے بدلے میں باب الریان اس کے دروازے کا نام اس لیے رکھ دیا گیا ہے کہ عطشان ریان عربی میں کہتے ہیں کہ خوب بندہ کھا پی کر سیر ہو جائیں، اسے ریان کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ جو دنیا میں تو نے تو پھر بھی افطاری کے وقت کھا لیا تھا، تو نے تو پھر بھی پانی پی لیا تھا، لیکن اصل تیری افطاری یہ دنیا والی نہیں، اصل جب تو آئے گا میرے پاس تجھے جنت میں داخل کروں گا تو باب الریان سے داخل کروں گا، اور اصل تیری افطاری جو ہے وہ میرے پاس ہوا کرے گی۔ اس لیے تو آپ دیکھیے کہ روزے دار جو بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اس کا نام عطشان ہے، اور روزے دار اس کا جو دروازہ ہے جنت میں اس کا نام باب الریان ہے، اور یہ جو مہینہ ہے اس کا نام رمضان ہے، اور اس مہینے میں جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے، اور اس کتاب کو جس مالک نے اتارا ہے اس کا نام رحمان ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ یاد کر لیں، آپ پکے پنچ پیری بن جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں مذاق کے طور پہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پنچ پیر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں سے حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنچپیری رحمہ اللہ نے توحید کا نعرہ بلند کر دیا تھا، اور آج پوری دنیا میں جدھر بھی کوئی عالم قرآن کا درس دیتا ہے آپ جانچ و پڑتال کر دیجئے، آپ
دیکھ لیجئے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی لنک حضرت شیخ القرآن کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہوگا۔ یہ قرآن کی انہوں نے محنت کی ہے، اور پنڈی میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ انہوں نے اور باقی بھی علماء کرام نے جو محنتیں کی ہیں، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ جس نے بھی قرآن و سنت کی خدمت کی ہے، دین کے کسی بھی شعبے میں محنت کی، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو یہ 5 چیزیں، اور میں قربان جاؤں کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، انما یوفی الصابرون بغیر حساب، صبر کرنے والے کو بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب کے، بے حساب بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اب اس آیت کے تحت امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں ایک بات ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا صبر کرنے والے کو بغیر حساب کے رزق دیا جاتا ہے، بغیر حساب کے اسے بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور صبر کے 3 درجے ہیں، صبر علی المعصیت، گناہوں سے روکنے والا صبر کہ گناہوں سے بندہ رک جائے، یہ بھی صبر ہے، اور صبر علی الطاعہ، نیکی پر ڈٹ جائے، یہ بھی صبر ہے، اور صبر علی القضاء والقدر، مشکل فیصلوں پر بھی بندہ صبر کرے، یہ بھی صبر کا درجہ ہے۔ اور صبر کے یہ تینوں درجے روزے کے اندر موجود ہیں کہ بندہ معصیت سے، گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، اور بندہ نیکی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درس قرآن سنتا ہے، تراویح میں قرآن سنتا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، اور نماز قضا نہیں کرتا، تو اس کے لیے، اور بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اور وہ کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، غیبت نہیں کرتا، تو یہ سارے جو 3 درجے ہیں یہ روزے کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے وہ قرآن کریم کی اس آیت کی کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہے لوگو ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ تو علامہ بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، یہاں صبر کا معنی یا ایھا الذین آمنو، چونکہ صبر کے 3 درجے روزے میں موجود ہیں، اب معنی کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں مدد چاہو، بالصبر روزے کے ذریعے، والصلاۃ نماز کے ذریعے، روزے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی مدد چاہو۔ اس میں یہ تینوں درجے موجود ہیں۔ بندہ مشقتیں برداشت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھا ہوتا ہے، تکا، بھوک پیاس لگی ہوتی ہے، اور شام کو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر تراویح، عشاء کی نماز پڑھ کے تراویح پڑھتا ہے، اس میں رب کا قرآن سنتا ہے، دن بھی قرآن پڑھتا ہے، رات بھی قرآن سنتا ہے، اور صبح پھر درس قرآن سنتا ہے۔ یہ مزے ہے یا نہیں ہے؟ یہ کمالات ہے یا نہیں ہے؟ اور میرے استاد محترم حضرت علامہ احمد جمشید صاحب ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں درس قرآن میں بھی اور عام بیانات میں بھی، وہ اس آیت کے تحت جب بھی ذکر کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ اندازہ لگائیں کہ واقعی یہ بات ہے کہ استعینوا بالصبر، اللہ کی مدد چاہو صبر روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ مفسرین نے معنی بالکل فٹ کیا ہوا ہے، آیت کی فٹنگ ہے، اس لیے کہ آپ اگر دیکھیں تاریخ اسلام میں تو جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہے رمضان کے مہینے میں، کسی ایک جنگ میں شکست نہیں ہوئی، کسی ایک جنگ میں۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک جمعے کا دن ہے،
313 صحابہ کرام ہیں اور مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار کھڑا ہے، لیکن 313 جیت گئے اور ابو جہل کا لشکر جرار ہار گئے اور شکست کھا گیا۔ فتح مکہ رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو فتح مکہ ہوئی، اتنی بڑی فتح ہوئی، مکہ فتح ہو گیا، یہ بھی رمضان کے مہینے۔ بالآخر جتنی بھی جنگیں رمضان میں لڑی گئی ہیں سب صحابہ کرام کو برتری حاصل ہوئی ہے، شکست کسی ایک جنگ میں بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ مہینہ ایسا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو اتنا کنٹرول میں رکھا کرو کہ اگر تمہیں کوئی برا بلا کہے تو اسے جواب میں کہو انا صائم یا انی صائم، یار میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تیری اس گالیوں کا اور برا بلا کہنے کا جواب نہیں دینے کے موڈ میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں بندے کے لیے حکمت پنہانہ ہو، اس میں بڑی حکمتیں پورے سال کے لیے بندے کی ریفریشمنٹ ہو جاتی، کیونکہ یہ وہی عبادت ہے جو تقوی پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تقوی ہا ہونا، لوگوں تقوی یہاں ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے، یہ دل کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ فرمایا لو طہرت قلوبنا، اگر ہمارے دل روزے کی وجہ سے صاف ستھرے ہو جائیں اور صاف دلوں کے ساتھ رب کا قرآن سنیں تو پھر رب کے قرآن کے انوارات دیکھنا، پھر کمالات دیکھنا یہ کرتا کیا ہے۔ جب دل صاف ہو، سارا میل کچیل گندگی صاف ہو جائیں روزے کے ساتھ، کیونکہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تقوی اور پاکیزگی پیدا کرتا ہے، یہ عاجزی پیدا کرتا ہے۔ تو جب دل صاف ہو جائیں پھر قرآن بندہ سنے، لذت کوئی اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مزہ آتا ہے۔ اس لیے تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ایسے عاشق تھے، روزہ رکھا ہوا ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سامنے پڑا ہے، تحریف کاروں نے آ کے دیوار پلانگ کے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن کی اس آیت کے اوپر حضرت عثمان کے خون کا پوارہ جا گرا۔ قیامت والے دن کسی کی شہادت کی گواہی خون گریبان دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی ریت کے ذرے دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی کیا کیا مختلف چیزیں دے گی، لیکن قربان جاؤں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب گواہی کی باری آ جائے گی ان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ قرآن یہ گواہی دے گا کہ ہاں یہ شہید ہوا ہے، اور آج تک وہ قرآن کریم پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خون موجود ہے۔ یہ قرآن بھی پھر اپنے دامن میں لپیٹ لیتا ہے جب بندہ اس سے پیار کرتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد بلال کے اندر بھی، مسجد فاروقیہ کے اندر اور بھی مسجدوں کے اندر اگر درس قرآن ہو تو خوشی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ درس قرآن سنا کرے، خاص کر اس روزے کے مہینے میں، کیونکہ دل صاف ہوتا ہے اور صاف دل میں جب قرآنی آیات اترتی ہیں تو وہ جگہ بنا لیتی ہیں اور عقیدے کو درست کر دیتا ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عطا ابن ابی رباح یہ مکے کے مفتی تھے، عورت کے غلام تھے، رنگ کے سیاہ تھے اور آنکھ بھی ایک خراب تھی، شکل و صورت سے کوئی اچھے نہیں نظر آ رہے تھے، لیکن علم قرآن کا اتنا زیادہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کے در پہ آ کے گھٹنے ٹیک جاتے تھے اور ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو 3 دفعہ اس دعا سے پہلے کہا کرو، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں
3 دفعہ کہا کرو یا رب یا رب یا رب۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، دعائیں تو ہر بندہ مانگتا رہے گا، اس لیے ہر دعا سے پہلے یہ 3 بار کہا کرو یا رب یا رب یا رب۔ تیری دعا قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے بات کی، اس پہ کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں میرے پاس دلیل یہ ہے، قرآن کریم سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے آیت 92 94 اور 95 کے اندر فرمایا ربنا آتنا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ایک ہو گیا ربنا، اب دوسرا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ 2 نمبر 3 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ 3 مرتبہ ربنا ربنا، جب 3 مرتبہ ربنا ربنا کی صدا بلند کر دی ہے، اللہ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کر دی ہے۔ فاستجاب، اللہ نے ان کی دعا قبول کر دی ہے، یہ 3 مرتبہ ربنا ربنا۔ تو آپ بھی جب دعا مانگیں گے رمضان کے مہینے میں، سب سے پہلے درخواست ہے میرے حق میں دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے والدین کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اور میں بھی آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں آپ کو بھی یاد رکھوں گا اور تمام مومنین موحدین کو یاد رکھوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے لیے تیار رہنے کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے شد مئزرہ، آپ اپنا لنگوٹا کس لیتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا، آپ اپنی تہبند باندھ لیتے تھے کہ بھئی اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا